بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گا حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں اور ابلیس کو جنت سے کیسے نکالا اس کے بارے میں۔ چلیں ویڈیو کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ روئے زمین سے ہر رنگ کی مٹی لے آئیں، سفید، سرخ، سیاہ، ہر رنگ کی مٹی لے آئیں، میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرتا ہوں۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین کے پاس گئے اور چاہا ایک مشت خاک اٹھائے تو زمین نے پوچھا کس واسطے اتنی مٹی کم کرتے ہو؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ ایک مخلوق پیدا کرے گا جو زمین پر رہے گی، نیک بھی ہوں گے اور بد بھی ہوں گے، گناہ کرنے والے بھی ہوں گے اور عبادت کرنے والے بھی ہوں گے۔ پھر زمین نے عرض کیا، میں اللہ تعالیٰ کی عزت کی پناہ مانگتی ہوں، تو مجھ سے مٹی نہ اٹھا، کیونکہ کچھ لوگ نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں جلیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین کی فریاد سن کر واپس چلے گئے اور عرض کیا، اللہ، زمین تیری عزت کی پناہ چاہتی ہے، میں تیرے نام کی عزت سے مٹی نہ اٹھا سکا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی اسی طرح واپس آ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی اسی طرح واپس آ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے زمین کی منت زاری نہ سنی اور کہا، میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے تیری منت زاری نہیں سن سکتا، میں خدا تعالیٰ کا فرما بردار ہوں۔ ملک الموت فرشتہ مٹی لے کر واپس آ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے روحوں کو قبض کرنے کا حکم اسی کے سپرد کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس مٹی کو جہاں پر اب کعبہ مکرمہ ہے وہاں رکھو۔ پھر 40 دن اس پر بارش برسائی، 39 دن غم کی بارش اور 1 دن خوشی کی بارش برسائی۔ اسی وجہ سے ہر آدمی خوشی اور غم میں مبتلا رہتا ہے اور خوشی بہت کم ہوتی ہے۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اسی خاک کا گارا بنایا، پھر وہ کیچڑ خشک کیا جیسا کہ کمہار برتن خشک کرتا ہے، پھر وہ برتن اوزار کرتا ہے۔ پھر اس گارا کو اللہ کے حکم سے وادی نعمان جو مکہ اور طائف کے راستے میں ہے لے جا کر فرشتوں نے ڈالا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس گارے سے حضرت آدم علیہ السلام کا خوبصورت قلب بنایا۔ پھر فرشتے اس قلب کو دیکھ کر حیران ہو گئے اور اس کے ارد گرد پھرتے رہے، اور ابلیس بھی اس ڈھانچے کو دیکھنے کو آیا اور تعجب سے کہا، یہ جسم اندر سے خالی ہے اور جگہ جگہ خلل ہے، اور یہ بغیر سیر ہونے کے پر نہ ہوگا۔ اگر سیر ہو جائے تو پھٹ جائے گا اور چلنے پھرنے میں سست ہوگا اور اس سے کوئی کام نہ ہو سکے گا۔ مگر جب سینہ بائیں طرف سے دیکھا تو کہنے لگا، یہ حجرہ بغیر دروازے کے ہے، میں نہیں جانتا کہ اس میں کیا چیز پوشیدہ ہے، شاید یہ وہی لطیفہ ربانی ہو کہ جس کے سبب سے خلافت کا استحقاق حاصل کرے۔ بعض روایت میں ہے کہ وہ ڈھانچہ 40 سال تک بے جان پڑا رہا۔ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس ڈھانچے میں روح کو داخل ہونے کا حکم دیا۔ اے روح، اس بدن میں جب روح اللہ تعالیٰ کے حکم سے سر کی طرف سے داخل ہوئی تو جہاں جہاں تک روح پہنچتی گئی وہ خاکی بدن جو ٹھیکری کی طرح تھا گوشت پوشت ہڈی سے بدلتا گیا۔ جب روح سینہ تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کا ارادہ کیا تو وہ وہیں زمین پر گر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی پیدا کیا گیا انسان جلد باز ہے۔ پھر اسی حالت میں آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو علام الہی سے آدم علیہ السلام نے کہا، الحمدللہ، یعنی سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے فرشتہ ایک جوڑا لایا اور آدم علیہ السلام کو دیا اور عزت کے ساتھ تخت پر بٹھایا۔ وہ جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے تمام بدن میں روح پھیل گئی تو حکم ہوا، فرشتوں کے پاس جاؤ اور ان کو السلام علیکم کہو۔ پھر آدم علیہ السلام فرشتوں کی طرف گئے اور ان کو السلام علیکم کہا تو فرشتوں نے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، یہی کلمات تیرے اور تیری اولاد کے لیے ہم نے مقرر کیے۔ پھر آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ میری ذریت کیا ہے؟ فرمایا، تیری ذریت میرے دونوں ہاتھوں میں ہے، ان دونوں ہاتھوں میں سے جس کو تو چاہے اسی میں سے پہلے تجھ کو دکھلاؤں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، میں پہلے دایاں ہاتھ اختیار کرتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا قدرتی دایاں ہاتھ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر پھیرا تو ان کی پشت سے جس قدر نیک بخت لوگ قیامت تک پیدا ہوں گے ان کی صورتیں حضرت آدم علیہ السلام کو دکھائیں۔ پھر
دوسرا ہاتھ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر پھیرا تو بدبختوں کو نکالا اور حضرت آدم علیہ السلام کو دکھایا۔ آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی صورتیں دیکھیں، ان میں بڑا فرق نظر آیا، خوبصورت اور بدصورت نظر آئے، نیک اور بدکار، لمبے قد والے چھوٹے قد والے نظر آئے، اندھے لولے وغیرہ وغیرہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ عہد اقرار جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا تھا اس وقت لیا گیا، اور مقام اقرار جو میدان عرفات کے نام سے مشہور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب نیک اور بد روحوں کو آدم علیہ السلام کی پشت سے نکال کر وادی نعمان میں عہد و پیمان لیا۔ ارشاد فرمایا کہ بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب روحیں کہنے لگیں کیوں نہیں، تو ضرور ہمارا رب ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان کی پشت سے روز ازل میں باہر نکالا اور انہوں نے اپنے نفوس پر خود گواہی دے دی کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ حضرت ضاحک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ روز ازل میں جب اللہ تعالیٰ نے صلب آدم علیہ السلام کو چھوا تو اس سے وہ روحیں نکل پڑیں جو قیامت تک نسل آدم سے ہونے والی ہیں۔ پھر ان سے وعدہ لیا گیا عبادت صرف اللہ کی کریں گے اور کسی کو شریک نہیں بنائیں گے جب تک یہ اہل میثاق پیدا ہوتے جائیں گے، قیامت نہ آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے ذریات نکالی تو اس طرح نکلی جیسے کنگھی کرنے سے بال کنگھی کے اندر ہو جاتے ہیں۔ اس میثاق میں فرشتے بھی گواہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے ان کی پیٹھ پر جب ہاتھ پھیرا تو ذریات نکلنا شروع ہو گئیں، تو فرمایا کہ فلاں فلاں تو جنتی ہے کیونکہ اہل جنت ہی کاسا عمل کریں گے، اور یہ دوست کی ہیں کیونکہ اہل نار کاسا عمل کریں گے۔ کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب وہاں طے ہو چکا تھا تو پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت؟ فرمایا اللہ کا وہی بندہ جنت کے لیے پیدا کیا گیا جس کے عمل جنتیوں جیسے ہوں گے، اور دوست کی وہی ہوگا جن کے عمل دوستیوں جیسے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب روحیں صلب آدم سے ظاہر ہوئیں تو ہر انسان کے ماتھے پر ایک روشنی چمک رہی تھی۔ تمام نسل کو آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ آدم علیہ السلام نے دریافت کیا، اے رب یہ کون ہیں؟ فرمایا یہ تمہاری نسل سے ہیں۔ ایک شخص کے چہرے پر بہت زیادہ روشنی تھی۔ آدم علیہ السلام نے دریافت کیا، یا رب یہ کون ہے؟ فرمایا یہ داؤد علیہ السلام ہے۔ آدم علیہ السلام نے دریافت کیا، ان کی عمر کیا ہے؟ فرمایا 60 سال ہے۔ آدم علیہ السلام نے کہا، اے رب میں نے اپنی عمر سے 40 سال اس کو دے دیے۔ لیکن جب آدم علیہ السلام کی عمر ختم ہوئی، ملک الموت فرشتہ آیا تو آدم علیہ السلام نے کہا، ابھی تو میری عمر 40 سال باقی ہے۔ جواب دیا، یہ 40 سال تو نے اپنے بیٹے داؤد کو نہیں دیے تھے؟ تو آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ یہی انکار کی وجہ ان کی نسل میں پڑ گئی، کیونکہ آدم علیہ السلام بھول گئے تھے۔ یہ بھول چوک اب نسل میں ہے۔ آدم علیہ السلام نے اپنی ذریت دیکھی، اس میں بیمار، اندھے وغیرہ سب تھے۔ انبیاء علیہ السلام سراپا نور تھے۔ میثاق کے عہد پر آسمان اور زمین بھی گواہ ہوئے تاکہ قیامت کے دن کچھ عذر نہ ہو۔ آدم علیہ السلام نے اپنی ذریت میں غنی، فقیر، خوبصورت، بدصورت سب دیکھے۔ میثاق کے وعدے اور قول، اقرار اور گواہی کو پروردگار عالم نے حجر اسود میں امانت کر کے رکھ دیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو کوئی حج کرے گا حجر اسود اس کی گواہی دے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب اپنی اولاد دیکھی تو عرض کیا، اے رب یہ دنیا میں کس طرح سمائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کسی کو زمین میں رکھوں گا یعنی مر جائیں گے، اور کسی کو ماؤں کے پیٹوں میں رکھوں گا، اور کسی کو پاپوں کی پشتوں میں رکھوں گا۔ تخلیق آدم کے بعد آپ کو تمام کائنات سے روشناس کرایا گیا، کیونکہ جب تک ان کو ان تمام اشیاء کا اور ان کے خواص کا علم نہ دیا جاتا تو وہ زمین کی خلافت کا فریضہ ادا نہیں کر سکتے تھے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جب کسی شہر کو کسی ضلع یا تحصیل کا حاکم بنایا جاتا ہے تو اس کو وہاں کے تمام تفصیلی حالات سے آگاہ کیا جاتا ہے، ورنہ وہ حکومت کے صحیح فرائض انجام نہیں دے سکتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی کائنات کی تمام اشیاء اور ان کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو بتائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا کہ تم ان کے نام بتاؤ، چنانچہ انہوں نے تمام چیزوں کے نام و خواص بتائے۔ اس سے محض حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیمی قابلیت کا اظہار تھا، ورنہ ظاہر ہے کہ فرشتوں میں سب باتوں کے سمجھنے کی قابلیت ہی کہاں تھی، جن میں استعداد اور خیر و شر نہ ہو، اور جو انسانی طبیعت کے خوگر نہ ہوں، خواہ وہ جنات ہوں یا فرشتے ہوں، نہ وہ نیابت و خلافت کے اہل ہو سکتے ہیں۔ فرشتوں میں تو سر کی صلاحیت ہی نہیں، البتہ جنات میں خیر کی صلاحیت تو ہے، مگر ان میں شر کا اس قدر غلبہ ہے کہ ان میں خیر کی صلاحیت بہت کمزور اور ضعیف ہے، لہذا انسان ہی اس کا
اہل تھا اور اسی کو ہر چیز کا علم دیا گیا۔ نیز اس واقعے سے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عالم و عابد کو ایسی فضیلت اور بزرگی حاصل ہے جیسے میری بزرگی ایک معمولی درجہ کے مسلمان پر۔ بہرحال جب حضرت آدم علیہ السلام نے تمام نام بتا دیے، اللہ تعالیٰ نے کہا، میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ بلا شبہ میں آسمانوں اور زمینوں کی تمام پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور وہ پوشیدہ رکھتے ہو وہ سب معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اس فوقیت اور برتری کے بعد فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا مگر شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سجدہ کیا۔ اب ابلیس کا تکبر اور غرور ظاہر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اے ابلیس، تو نے سجدہ کیوں نہ کیا جب میں نے حکم دیا تھا؟ جیسا کہ فرمان ہے، کس نے منع کیا تجھ کو جب حکم دیا میں نے؟ کہا شیطان نے، میں آدم سے بہتر ہوں، مجھے پیدا کیا گیا آگ سے اور اس کو پیدا کیا گیا کیچڑ سے، اس سے میں بڑا بھی ہوں اور بڑی عمر والا بھی ہوں اور قوی بھی ہوں اور مضبوط بھی ہوں۔ آگ مٹی سے قوی ہوتی ہے۔ ابلیس کے انکار کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تیرے پہ لعنت ہے قیامت تک کے لیے۔ شیطان نے کہا، اے میرے رب، مجھے ڈھیل دے اس دن تک کہ اٹھائے جائیں مردے، یعنی موت کی سختی مجھے نہ ہو، کیونکہ یہ سیاست تھی کہ موت کی تکلیف سے بچا رہوں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک وقت معلوم تک، یعنی جہان کے فنا ہونے تک۔ جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما دیا تو شیطان نے اپنے دل کی حسد ظاہر کر دی۔ قسم ہے تیری عزت کی، گمراہ کروں گا میں سب کو مگر تیرے خالص بندے یعنی جن پر رحمت شامل ہو وہ بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری بھی بات سچی ہے، میں ہمیشہ سچ کہا کرتا ہوں، بے شک بھر دوں گا دوزخ کو تجھ سے اور تیرے تابع داروں سے۔ جب خدا کے حکم سے سب فرشتوں نے حکم کی تعمیل کی تو شیطان نے انکار کر دیا، کیونکہ وہ فرشتوں کی جنس سے نہ تھا، جنات میں سے تھا۔ اپنی طبی خباثت اور جبلی سرکشی سے ظاہر ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے حکم کی تو نے مخالفت کی ہے، اب تو ہمیشہ کے لیے لعنتی ہے۔ اور اس کے بعد شیطان کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر اور نبیوں کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری اور آپ کی ملاقات ہوتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔